اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امہاتهم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ سورۃ حدید سے مدنی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ تمام صورتیں 10 کی 10 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں قیام کے سیکنڈ ہاف میں نازل ہوئی ہیں، یعنی کچھ پلس مائنس ہو سکتا ہے لیکن سیکنڈ ہاف۔ دوسری بات یہ کہ ان تمام صورتوں میں خطاب مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے ہے، بنیادی مسلمانوں سے، کانشیس مسلمانوں سے، منافقین سے اور سچے مسلمانوں سے۔ یہ تینوں مسلمانوں کے گروہ ہیں جو کلمہ گو ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ان میں سے یہ 3 کیٹیگریز۔ کفار سے ان میں خطاب نہیں ہوا، اہل کتاب کو بطور ریفرنس یہاں پر لایا گیا ہے، لیکن اہل کتاب سے براہ راست کوئی گفتگو جو ہم سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوئی۔ اس کے آغاز میں ایک واقعہ ہے اور اس پر تو صرف چند آیات میں، لیکن بقیہ صورت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، اس کے سلسلے میں بڑی اہم ہدایات، خاص طور پر جو جماعتی زندگی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، اس کو یہاں پر اس صورت میں حزب اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اس پارٹی میں جہاں جہاں رکھنے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے یہ صورت جو ہے وہ بڑی ایفیکٹو ہے، اور یہاں جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں ان فلاز کو رہنے دیا جائے یا ان رخنوں کو، ان کریکس کو بند نہ کیا جائے تو اس سے وہ آرگنائزیشن تباہ ہو جاتی۔ آغاز میں جو مسئلہ زیر بحث آیا ہے وہ ایک خانگی زندگی کا، گھریلو زندگی کا ایک مسئلہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں زہار۔ زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک کو۔ زہار کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب یہ الفاظ بول دیے دیتا تھا کوئی شخص اپنی بیوی سے تو پھر وہ بیوی جو ہے اس پر حرام ہو جاتی تھی، یعنی نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تھا اور ریووکیبل بھی نہیں تھا، ہے نا۔ طلاق میں 1 طلاق دی ہے، 2 طلاقیں دی ہیں تو وہ ریووکیبل ہے، لیکن یہ نکاح ریووکیبل نہیں تھا۔ تو ایک مسلمان نے اپنی بیوی سے یہی الفاظ کہہ دیے۔ اب ان کی بیوی، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے تو مجھ سے زہار کر دیا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بس اب تو تم حرام ہو گئی ہو۔ لیکن اس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آرگومنٹ دیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خاص طور پر میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ میرے پاس رہیں تو بھوکے مریں گے، اور اگر باپ کے پاس رہیں تو پھر وہ ماں کی شفقت سے محروم رہیں گے۔ بار بار یعنی
الفاظ آپ یہاں پڑھیں گے، بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، یا اللہ تو خیر کر، کوئی تو حکم نازل فرما کوئی۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے اچھا اپنا کیس پلیڈ کرنے والی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی فریاد اس عورت کی جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اے نبی اللہ تم دونوں کی ساری گفتگو کو سن رہا تھا۔ محاورہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں محاورہ، گل بات کرنا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کا محاورہ آپس میں گفتگو کو سن رہا تھا، واقع سن رہا ہوتا ہے، وہ تو اونچی آواز سے بات کی ہوئی، کیا دل میں بھی ہم کوئی بات کریں تو وہ بھی سن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا۔ اب آ گیا فوراً وہ حکم، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ بھی اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، میں نے آپ کو زہار بتا دیا کیا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو کسی نہ کسی رنگ میں ماں کہہ دیتے ہیں، سادہ لفظوں میں یہ ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ بنیادی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر رشتے دو قسم کے مانے جائیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ان کو کوئی انسان نہیں توڑ سکتا، کچھ رشتے ہیں جو انسان اپنی زبان سے بناتا ہے، یعنی جس وقت کوئی شخص دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا، تو اس کی بیوی بن جاتی ہے، اور اسی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے، تو وہ اس کی بیوی نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ زبان سے بنا تھا، زبان توڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں آگ کیا، اب تو میرے بیٹے نہیں ہو، پھر بھی اس کا بیٹا رہتا ہے، کیوں؟ یہ بیٹا اللہ نے بنایا تھا۔ اب اسی بات کو دوسرے سینس میں کہ جہاں تک کس بات کا تعلق ہے کہ بیوی ماں بن جائے، صرف کہنے سے ماں تو نہیں بنتی، لیکن یہ تم نے بڑی نان سینس بات کہی ہے، اس پر تمہیں سزا ملنی چاہیے، وہ سزا آگے آ رہی ہے۔ یعنی ماں تو نہیں ہے کہ ایسا کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، اس لیے کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، لیکن یہ تم نے بڑی نان سینس بات کی ہے۔ انہم لیقولون منکرا من القول، بے شک وہ ایک جھوٹی بات کر رہے ہیں، وزورا، نامعقول اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، اگنور کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اسی میں اشارہ مل گیا نا کہ since they have made a blunder، تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اب اگلی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا اعلان کرنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، اب میں جان بوجھ کر ترجمہ کیا ہے کر بیٹھتے ہیں اور ثم یعودون لما قالوا، اور پھر اپنے قول سے رجوع بھی کرتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں کہ نہیں سوری، پھر رجوع کر لیں اپنے قول سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو اب بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کریں۔ رائٹ، ذالکم یوعظون بہ،
توعظون بہ، اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ واعظ کرتا ہے اس بات کا، یعنی آسادہ لفظوں میں اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ فمن لم یجد، اب ظاہر ہے آج الحمدللہ دنیا میں قانونی طور پر غلامی تقریباً ختم ہو گئی، خاص طور پر جو جمہوری ادارے ہیں وہاں ون مین ون ووٹ ہے، اور تقریباً قانونی طور پر سب کے سب آزاد ہے، اگرچہ وہ غلامی جو ہے بالفعل برقرار ہے کہ جو بڑے جاگیردار ہیں ان کے کمی جو ہیں وہ غلام سے کم نہیں ہوتے، لیکن قانونی طور پر کم سے کم آزاد ہیں۔ تو فمن لم یجد، جس کو غلام میسر نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو ان پر 2 مہینوں کے مسلسل روزے ہیں اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگائیں، یعنی وہ شرط وہاں بھی برقرار تھی کہ غلام آزاد کریں اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگائیں، اور اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھیں اس سے پہلے کہ ہاتھ لگائیں۔ اور یہ مسلسل 2 مہینے کے روزے مسلسل مہینے ہیں، مسلسل روزے ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی ایک مس ہو جائے گا تو دوبارہ گنتی 0 سے شروع ہوگی، بڑی سخت سزا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، روکنا کیا مقصود ہے کہ اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، لوز ٹاک، اور پھر جب انسان کو لوز ٹاک کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی بات بھی ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، لہذا اس پر ایک سزا ہے۔ اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، یعنی ماں ایک محترم رشتہ ہے، اور بیوی ظاہر بات ہے کہ اس کی رسپیکٹ ہے لیکن حرمت نہیں ہے اس کی، تو تم نے ایک انتہائی پاکیزہ رشتے کو بیوی کے ساتھ ملا دیا، یو میڈ اے بلنڈر۔ اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ جب انسان گر جاتا ہے تو پھر اتنا گر جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ جب میں ایکٹیو تھا پریکٹس میں تو کئی آتے تھے، یعنی بینک کے ملازمین یا کسی ادارے کے ملازمین آ کے کہتے تھے کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، اس کا یہ دیکھیں علاج کر لیں۔ بعد میں کہتے تھے کہ بل جو ہے میری بیوی کا نام کا بنا، کہ یار کوئی شرم کرے کرو، آپ کو کتنی بچت ہو جائے گی۔ کہاں بہن، ایک محترم رشتہ ہے، ایک آرام رشتہ ہے، اور کہاں بیوی۔ یعنی چند پیسے بچانے کے لیے انسان اتنا بھی گر جائے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو بیوی جو ہے وہ لکھوانے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس وقت تھی اور آج نہیں ہے۔ یعنی وہاں صرف غصے میں ہوتا تھا، یہاں کانشیسلی ہو رہا ہے یہ بات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں نوٹ کرنے کی ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ رشتوں کو، محرم رشتوں کو غیر محرم رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکویٹ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر سزا کیا ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ وہ تو ماں کے لیے ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا، لیکن اگر ماں کو بیوی بنایا کسی نے یا بہن کو بیوی بنایا تو کوئی چھوٹی حرکت تو نہیں ہے، وہ بہت بڑی حرکت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ لوگ یہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ فمن لم یستطع، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کمزور ہے، روزے 60 مسلسل روزے رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں، فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور تقریباً یہی معاملہ جو ہے وہ روزہ توڑنے کی بھی سزا ہے۔ روزہ توڑنے کی سزا بھی ایسے ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے کہا غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تو خود غریب آدمی غلام ہوں، میرے پاس غلام کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے کہا کہ پھر 60 روزے رکھو۔ تو اس نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، ایک روزہ تو مجھ سے رکھا نہیں گیا، تو 60 میں کیسے رکھوں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جی میں تو خود مسکین آدمی ہوں، میں کہاں سے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ تو آپ نے کہا چلو بیٹھ جاؤ یہاں پر۔
اتنے میں کوئی ہدیہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کھجوروں کا ایک ٹوکرا. تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ جو کھجوریں ہیں یہ غربا کو کھلا دو. اس نے کہا کہ جی مجھے تو اپنے گھر والوں سے زیادہ کوئی مسکین نظر نہیں آتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھلکھلا کر ہنسے، ورنہ نارملی آپ کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے. کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی پچھلی داڑھی میں نظر آ گئی. آپ نے کہا اچھا اپنے گھر والوں کو جا کے کھلا دو. تو 3 سٹیپس ہیں: غلام کو آزاد کرنا، پھر 60 روزے رکھنا، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. مراد کیا ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے، قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے تو تلافی ہو گئی. اس لیے کہ عرب میں قرآن مجید کے نزول سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، جس نے بھی بیوی کے ساتھ زہار کر دیا اب وہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام تھی. اچھا اب کوئی ایسا کرے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے دل میں کھٹکا رہے گا، نہیں یار پتہ نہیں ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا. مطلب کیا ہے کہ اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیوی تمہارے لیے دوبارہ حلال کر دی ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہے. اب وہ دوسرا مضمون شروع ہو گیا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے ذلیل کیے گئے تھے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح. تو یہ بھی ذلیل کیے جائیں گے اسی طرح جیسے ان سے پہلے ذلیل کیے گئے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب ہے. یعنی وہ عذاب العلیم جو تھا یہ آخرت کا عذاب تھا، اور یہ توہین آمیز، ذلت آمیز عذاب یہ دنیا کا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، اور ان کے سامنے لائے گا کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے رہے، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے لایا جائے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان سب کاموں کا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ کو یاد ہے سارے کام، اگرچہ یہ ان کو بھول گئے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، یعنی کسی کے کان میں کوئی بات کہنا، یا ذرا اولے ہو کر، ضروری نہیں کہ کان کے اندر کہنا، یعنی جو مین سٹریم ہے اس سے ہٹ کر 4 آدمی جو ہے گفتگو کریں تو وہ بھی نجوہ ہی ہوگی. اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے پہلے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اور سرگوشی کرنے والے کوئی 3 افراد نہیں ہوتے، الا ہوا رابعہم، مگر ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور کوئی 5 آدمی نہیں ہوتے مگر چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، نہ ان سے کم اور نہ اس سے زیادہ، الا ہوا معہم، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی 3 فرمایا تھا نا پہلے، تو کم کیا ہو گئے، 2 بھی ہوں تو بھی تیسرا ان میں اللہ ہے، اور 5 سے اوپر 6 7 8 10 جتنے بھی ہوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے.
ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانو، جہاں کہیں بھی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہوں، کسی پبلک پلیس پر کر رہے ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہوں، یا چلتے پھرتے گفتگو کرتے ہوئے وہ کر رہے ہوں سرگوشی. مراد کیا ہے کہ یعنی پبلکلی کوئی بات نہ کرنا، ذرا اولے ہو کر کوئی بات کرنا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب کچھ جتلائے گا، تم نے یہ حرکت کی تھی. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا ہے نبی آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو نجوا سے منع کیا گیا تھا؟ یعنی اوپر تو آ گیا نا کہ سرگوشی نہ کرو. قاعدہ کیا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ظاہر ہے خامیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹوں سے بھی ہو سکتی ہیں. اصول یہ ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈسکسڈ ایز اے پراپر فورم. یعنی اسی آرگنائزیشن کو آپ لے لیں کہ ایک فورم ہے کہ یہاں کوئی بات ہوئی ہے، آپ کے علم میں آئی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نیچے اس کو وسپر کریں اور نیچے ہی نیچے پھیلائیں. اس کا پراپر فورم کیا ہے کہ آپ اس بات کو ایسکلیٹ کر کے اوپر لے جائیں تاکہ کرتے 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 جو ہے وہ آرگنائزیشن کی جو اصل ریڑھ کی ہڈی ہے اس تک وہ بات پہنچے. یہ کیا ہے؟ یہ پراپر وے ہے. اور ادھر ادھر وسپر کرنا آہستہ آہستہ آہستہ، یہ کیا ہے؟ یہ امپراپر وے. تو اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جماعت تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور اسی میں منافقین تھے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور اب منافقین کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک کے خلاف وسپرنگ کرتے تھے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو وہ ساتھ والے آدمی سے کہہ دیتا تھا آفٹر آل یہ بھی انسان ہے. مطلب ہے ایک ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ، ایک ہوتی ہے پرسنل انٹرسٹ. یعنی پبلک انٹرسٹ میں کوئی بات کہنا، کوئی کام کرنا، یہ جتنی بڑی نیکی ہے، پرسنل انٹرسٹ میں کوئی بات جو ہے اس کو پبلک کے اندر انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اتنی ہی بڑی کمزوری اور خامی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انسان ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اللہ کا رسول ہونے کے علاوہ اس کمیونٹی کے ہیڈ تھے. اور کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر یہ ایک بنیادی پرابلم ہوتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے خلاف جو بات ہوتی ہے وہ بڑی میٹھی لگتی ہے، اور جو آدمی ایڈمنسٹریشن کے لیے بات کرتا ہے اس کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. سرکاری بینچوں کا آدمی، چمچا، کڑچا، ایجنٹ. جو آدمی آرگنائزیشن میں باس کی بےزتی کر کے آئے تو نیچے والا جو سٹاف ہے اس کو شاباش دیتا ہے، نر آدمی ہے، حق گل کرتا ہے، حدیث کے مطابق بہترین جہاد یہ. اور جو ایڈمنسٹریشن کے لیے کوئی آرگنائزیشن میں بات کرتا ہے اس کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اچھا، اب منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور وہ ویسے بھی ایک عام آرگنائزیشن میں تو آرگنائزیشن ہی تباہ ہوگی نا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو اتھارٹی ہے کسی بھی ادارے کی، اس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، اس کا ایمان تو نہیں جاتا. لیکن یہاں کیا تھا؟ یہاں تو ایمان بھی جا رہا ہوتا تھا، لیکن چونکہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تھے، لہذا وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارا ایمان جا رہا ہے. تو اس صورت میں آپ اگر یہ بٹوین دا لائنز یہ بات جب یاد آیا کہ مجھے چونکہ 6 سے 8ویں تک عربی پڑھی ہوئی تھی، اور مدنی قرآن جو ہے نا وہ مجھے 70% 60% سمجھ میں آتا تھا پڑھتے ہوئے. اس صورت کو پڑھتے ہوئے میں حیران ہوتا تھا کہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو. تو کون سا مسلمان ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے سرگوشیاں کرے گا؟ لیکن جب محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب سے قرآن مجید پڑھا
اور یہ اس کی جو سمجھ میں آیا کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، تو پھر یہ ساری صورت جو ہے اور یہ سارے مضامین جو ہے یہ سمجھ میں آ گئے. تو کیا فرمایا؟ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا اے نبی تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو نجوہ سے، سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا، لیکن جس بات سے منع کیا گیا پھر وہی کچھ کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کیا کرتے ہیں؟ برائی، گناہ، دوسروں پر زیادتی، ومعصیت رسول، اور رسول کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں. اسی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں. غزوہ احد، غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3000 کا لشکر قریش کا وہ آ رہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے، تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے. عبداللہ ابن ابی بھی اس میں شامل تھا. عبداللہ ابن ابی نے مشورہ دیا کہ ہمیں اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے اور دفاع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سنز آف دا سوئل ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے، اور جب ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے شکست کھائی ہے. کوئنسیڈنٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے. غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوگا کہ ہماری تعداد چونکہ کم ہے، نیچے مرد 10 بدس لڑیں گے اور اوپر سے بچے اور عورتیں پتھر ماریں گے. میں بھی آپ نے وضاحت تو نہیں کی، لیکن آن گراؤنڈ کیا آیا کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک ہے. لیکن وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جان چکے تھے کہ بدریوں کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب ان کے منہ میں بھی رال ٹپک رہی ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جان قربان کریں اور ہمارے بھی اگلے پچھلے سارے جو ہیں گناہ بخش دیے جائیں. اور کچھ نوجوان انہوں نے کہا کہ جی ہم عورتیں نہیں ہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں، ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں. یعنی اتنے جوش و خروش سے تقریریں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر اندر چلے گئے. اب جب آپ اندر تشریف لے گئے تو سینئر صحابہ نے باقی صحابہ کو ڈانٹا، عقل ہے تمہارے میں؟ تم کیا دیکھ نہیں رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان کیا ہے؟ بس اپنی رائے دیتے اور چپ کر جاتے. مشورے کا یہی آداب ہے نا مشورے کے. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، جنگی لباس پہنا ہوا تھا. اب صحابہ کرام نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول بس ہم تو ذرا جوش میں آ گئے تھے، آپ جیسا آپ کا جی چاہتا ہے آپ ویسے کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر بغیر جنگ کیے اتار دے. اب چلو. اس پر عبداللہ ابن ابی نے بکواس کی. کیا کہا؟ پر اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ نہ تھو. ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ بس نے پھر اس بات کی لابنگ بھی کی، تبھی تو 300 آدمی نکل گئے نا 1000 میں سے. تو یہ ہے وہ سرگوشی. اس میں جو اصل فوکس کیا تھا، ایویں ہر گل مننے کی ضرورت نہیں اللہ دے رسول کی. وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے لابنگ، یہ ہے سرگوشی. تو ان سے جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ وہی دہراتے تھے اور سرگوشی کرتے ہیں، گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، حیات کہتے ہیں نا زندگی کو. اور عربی محاورے میں یہ جو گریٹنگ ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خوش رہو، زندہ رہو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ. یہ کیا ہے؟ یہ گریٹنگز کے کلمات ہیں. وہ جو لکھنؤ کے محاورے میں وہ کیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو جو ان کا سلام ہے وہ ہے آداب. ابا آداب،
بھیا آداب، امی آداب، بڑا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو. تو جیتے رہو بھی ہے نا، اللہ تمہیں زندگی دے، تیری زندگی بڑی ہو، تیری زندگی طویل ہو. تو یہ عربوں میں بھی رواج تھا. اسلام نے آ کر اس کی جگہ پر السلام علیکم کو گریٹنگ قرار دیا، لیکن اس کے لیے لفظ وہی ہے. تو جب یہ آپ کو گریٹ کرتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو گریٹ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے آپ کو گریٹ نہیں کیا. یہ اللہ نے تو السلام علیکم کہا ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اب سام جو ہے یہ موت کو کہتے ہیں کہ تمہیں موت آئے تم مر جاؤ، لیکن ایسے انداز سے کہتے تھے کہ جس سے پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا کہا ہے، جلدی سے بول دیا لفظ. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سلام کی بجائے گالی دے کر دل ہی دل میں کہتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، دل ہی دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہماری زبان کھینچ لی جاتی. یہ ہے وہ ایکسپریشن. اچھا، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ منافقین ہیں پھر یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو کنفیوز کریں گے عام جو سچے مسلمان ہیں ان کے ساتھ، تو پھر یہ بات جو ہے وہ کبھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، یعنی آپ کو گریٹ کرتے ہیں ایک ایسے کلمے سے جو اللہ نے، جس سے آپ کو گریٹ نہیں کیا. یعنی اللہ کا کلمہ السلام علیکم ہے اور یہ السلام علیکم کہتے ہیں تم پر موت آئے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اتنی بڑی بات کہنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یصلونہا، جس میں وہ جا کے گریں گے. فبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کبھی سرگوشی نہ کرنا گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہاں سرگوشی کرو نیکی اور خدا خوفی کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ شیئر کرے یار میں پٹھا کم کرنا لا، اس کو منع کرو اور کہو اللہ سے ڈر. بات سمجھ آئی نا کہ پروموٹ کرنے کی چیز کیا ہے؟ وہاں تھا اسم، اس کے مقابلے میں بر، گناہ کے مقابلے میں نیکی، اور ساتھ ہی تقوی. وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کو پروموٹ کرنے کے لیے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس ذات سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، یقیناً یہ سرگوشیاں یہ شیطان کی طرف سے پروموٹ کی جاتی ہیں. یعنی آپ کے دل میں کوئی کنسرن پیدا ہوا ہے، اب اس کا جو رائٹ وے کیا ہے، اس کو پراپر فورم پر پہنچایا جائے. اور وہ پراپر فارم کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے ہائر جو لیول ہے اس ہائرارکی کا، اس تک وہ بات پہنچائی جائے تاکہ اس کی ریکٹیفیکیشن ہو سکے. میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ خامی، کوتاہی، غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی آپ کے علم میں آئے تو پھر اس کو کہاں کہنا ہے؟ اپنے سے اوپر پہنچانا ہے اس کو. تو انما النجوى من الشیطان کیا کہتا ہے؟ اس کو نیچے پھیلاؤ اور ڈسکس کرو، میس میں ڈسکس کرو، اور جو ریکریشن آرز ہیں اس میں ڈسکس کرو. یعنی مین جو سٹریم ہے اس سے ہٹ کر کسی بھی چھوٹے فورم کو ڈسکس کرنا، وہ سارا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ نجوہ ہوگا.
انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ پریشان کرے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اب آئیے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جماعت کے اندر وہ جو ٹولہ تھا منافقین کا، وہ جب بھی بیٹھتا تھا تو جو مخلص مسلمان تھے وہ پریشان ہوتے تھے، اللہ خیر کرے پھر بیٹھے جانتے۔ لیکن اب اس کیفیت کو دیکھیں تو یہ ہے وہ یحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کریں۔ تو ان کو ری ایشور کیا گیا ہے کہ فکر نہ کرو، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تمہارا، ہاں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا وہ تو ٹل نہیں سکتا، تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے گا۔ تو انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تم سارے میجرز لو کہ یہ کام نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جس نے باز نہیں آنا اس نے باز نہیں آنا۔ خاص طور پر وہ منافقین کا ٹولہ جو ہے وہ تو باز آنے والا نہیں تھا۔ مسجد ضرار جو بنائی تھی انہوں نے، جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، کہ باقاعدہ انہوں نے ایک مسجد بنائی کہ ہم نمازیں جو ہیں وہ اپنے علاقے میں اس مسجد میں پڑھا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ مطلب کیا تھا ان کا کہ ہم ہر نماز پر ملیں گے اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے نیچے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف لوگوں کو اکسائیں گے کہ نہیں نہیں گل مننی، گل مننی، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا۔ یہ خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ یہ جہاں جس لیول پر بھی ہو، ایون گھریلو زندگی میں اس کا بہت گریوس ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ایک بچی جس نے 20 سال 22 سال 25 سال ایک گھر میں اپنی ماں کی سپرویژن میں گزارے، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اب وہ اس گھر سے اٹھ کر اس گھر میں چلی جاتی ہے، اور اب اس کا باس جو ہے اس کا شوہر ہے، ماں نہیں ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی نئی بات جو ہے اس کا شوہر اس کو کہتا ہے تو اپنی پرانی عادت کے مطابق اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ اب وہاں جو ماں کے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہے کہ جو تمہارا شوہر کہتا ہے وہ کرو، لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ نہیں کریں۔ اب یہ اپنی بیٹی کا گھر تباہ کرنے والی بات ہے۔ یعنی بیٹی کو اب اس گھر کا فرد بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ نجوہ ہی ہو رہا ہے نا، یہ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ اب وہ بچی جو ہے وہ اس گھر کی فرد ہے، اب وہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے اپنا پرابلم۔ اب ماں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے شوہر کی جو اطاعت ہے اس کو پروموٹ کروائے، لیکن وہ کرتی کیا ہے ماں؟ اپنی بیٹی کا گھر جو ہے وہ برباد کرتی ہے کہ اسے کہتی ہے یہ نہ کری، وہ کہتی ہے کہ جی میری ساس یہ کہتی ہے یہ نہ کری۔ تو یہ اصل میں سارا آرگنائزیشن سٹرکچر جو ہے وہ سارا ایک ہی ہے، یعنی ایک چھوٹے سے یونٹ کی بھی ایک ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں بھی جو چاہیے وہ اور ہے، اور جو نجوہ ہے ادھر ادھر وہ باتیں کرنا، خاص طور پر یہ مشورہ کرنا کہ میں اپنے شوہر کی بات مانوں کہ نہ مانوں، یہ غلط مشورہ ہے۔ اور یعنی ماں کا کردار کیا کہ بھئی تمہارا جو شوہر کہتا ہے وہ کرو، وہ ہے نیکی اور تقوی کی تلقین کرنا، اس کے لیے سرگوشی کرنا۔ تو چھوٹی آرگنائزیشن ہو، بڑی آرگنائزیشن ہو، یہاں تک کہ پوری امت کا معاملہ ہو، اس میں جو آرگنائزیشن پرنسپلز ہیں they are the same۔ تو کیا فرمایا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ اچھا، وہ کرتے کیا تھے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی جب آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی پوزیشن لیتے تھے کہ اپنا ایک سیمی سرکل بنا لیتے تھے،
یعنی اصول کیا ہے کہ ایوری باڈی شوڈ فیس دا چیئر. لیکن وہ کرتے کیا تھے, یہ 4 آدمی آ کر, یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں یہ 4 آدمی جو ہے وہ یوں سیمی سرکل بنا کے بیٹھ گئے کہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنے کے وہ آپس میں ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہیں. تھوڑی سی سائڈ یوں ہے بھی صحیح, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے ہیں, اس کو کونی مار رہے ہیں, اس کو گھٹنا ہے وہ مار رہے ہیں. اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. تو اب اس پر حکم دیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا, اور جب تمہیں حکم دیا جائے کہ کھل کر بیٹھو, یعنی یہ ٹولی بنا کر نہ بیٹھو, کھل کر بیٹھو, ایوری باڈی فیسنگ دا چیئر, فَافْصَحُوا, تو تم کھل جایا کرو, یفصح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, اور جب کہا جائے منتشر ہو جاؤ, فَانشُزُوا, تم منتشر ہو جایا کرو, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, تو اللہ تم میں سے جو علم والے ہیں, تمہیں اور تم میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجات بلند کرے گا. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ آرگنائزیشن کے اندر خاص طور پر یہاں والنٹیئر آرگنائزیشن ہے, کمرشل آرگنائزیشن جو ہے وہ یہاں پر زیر بحث نہیں ہے, اس میں یہ مسائل نہیں ہوتے. والنٹیئر آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں کہ میٹنگ بلائی اور اس کا ٹائم رکھا 6 سے صبح کے 8 بجے. اچھا اب وہ سارا کچھ سیٹ کر کے, دروازے کھول کے, پانی کا انتظام بھی کیا ہے, کرسیاں بھی لگائی ہیں. اب 8:30 بجے کے بجائے 8:20 پر کچھ لوگ آنے شروع ہوئے اور 8:40 پر تقریباً اس قابل ہو گئے کہ اب میٹنگ شروع کی جائے. اب اس میں سے ایک خاص عنصر ہے, وہ آئے گا 9:20 پر, اور آتے ہی وہ صدر مجلس کو گھڑی دکھانی شروع کر دے گا کہ جی میٹنگ کا ٹائم 8 بجے سے 10 بجے تک تھا, اور اب دیکھیے 9:20 ہو گئے یا 9:30 ہو گئے ہیں, اور آپ جو ہیں ابھی ایجنڈے کی طرف نہیں آئے, یا آپ نے ایک آئٹم کور کیا ایجنڈے کا. اب سارے کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو صدر ہے مجلس کا, اس کو ریڈیکیول کرنا, اور پھر کہہ بھی دے گا سب کے سامنے اس کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے, لو جی ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور وقت کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی. اب یہ وہ انسان کا ذہن بڑا کچا ہے, سب کو یہ بھول جائے گا کہ خود تو یہ 9:20 پر آیا ہے, لیکن اب چونکہ وہ کر رہا ہوگا, دیکھیے یہ 10 بجے میٹنگ ختم ہونے کا ٹائم ہے, میٹنگ 10 بجے تک ختم ہو جانی چاہیے. وہ بیچارہ جو ہے فٹافٹ جلدی جلدی باتوں کو کور کرے گا اور کنکلوڈ کر دے گا میٹنگ 9:10 پر. اب اس پر کہے گا کہ لو جی ہم نے کیا کام کرنا ہے, ایک وقت کی پابندی تو ہم سے ہوتی نہیں. اچھا اس کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ جی میٹنگ برخاست. اب وہ آدمی 5 آدمیوں کو لے کر وہیں بیٹھا رہے گا, وہاں سے جائے گا نہیں, اور بڑی میٹنگ سے علیحدہ بیٹھ کے باتیں کرتا رہے گا. اور سب ان کا حاصل کیا ہوگا کہ لو جی انہوں نے کی انقلاب لے آنا, کہ ان سے یہ وقت کی پابندی تو ہوتی نہیں. اور پھر وہ جو خامیاں ہیں اس امیر کی, اس صدر کی, جو بھی ذمہ دار ہے, کوئی بھی نام ہو اس کا, مین فوکس جو ہے وہ اس میں یہی رہے گا کہ ہی از گڈ فار نتھنگ, اور ان کے ساتھ خام خواہ وقت ضائع کرنے والی بات ہی ہے. کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن آئے تو پھر ہم بھی انشاءاللہ اس کے لیے وقت لگائیں گے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ 2 آدمی اور جو ہے اس پڑ جائیں گے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, زبان سے بے شک نہ کہیں لیکن دل میں یہ خیال آئے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ رسول کی نافرمانی. رسول یہاں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے,
اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم ہے، یاد رکھیے گا. یعنی نماز کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے صحابہ ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے. وہیں سے وہ جو ہمارا امام ہے جو مسجد مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کو وہی پروٹوکول دیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہاں جو ذکر ہے کہ اللہ کے رسول ایسے کرتے تھے اور صحابہ ایسے کرتے تھے، وہاں اللہ کے رسول بحیثیت امام زیر پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جو میں نے آپ کو سارا سینیریو بتایا وہ کیا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک ہیڈ ہے اور باقی اس کے ساتھ اس کے ساتھی ہیں. انہی میں کچھ منافقین ہیں، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں، اکثریت تو اس مشن کو لے کر آگے چلنے کے لیے کام کر رہی ہوگی نا، جو بھی اس آرگنائزیشن کا مقصد ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو اور زیادہ ترقی دینے کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن کچھ ہوں گے کہ جو ٹانگ کھینچنے کے لیے ہوں گے اور روڑے اٹکانے کے لیے ہوں گے. یہ سب جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے یہ نجوہ ہے، اور وہ ساری جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ نجمہ کے ذریعے سے پھیلتی ہیں. لہذا اسی کو یہاں پر فوکس کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. اچھا، ان کی خاص حرکت تھی، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کرنا کچھ نہیں لیکن عام مسلمانوں کی نظر میں اپنا ایک مقام رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹ کنورسیشن جو ہے وہ ایک خاص ان کا حربہ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے سارے صحابہ کی، تو آ کے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنا، یا جب سب لوگ چلے گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا پرائیویٹ نجوہ کرنا. یہ نجوہ دوسرے رخ نجوے کا. اس سے کیا ہوتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اور دوسرا عام جو سارے لوگ ہیں وہ سارے پریشان ہوتے ہیں کہ خاص گل ہو گئی. یہ تشویش پیدا کرتی ہے نا یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بندوبست کیا، کہ اب جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹ ڈسکشن کرنی ہو وہ پہلے جو ہے وہ صدقہ دے، یعنی بیت المال میں فیس جمع کرائے ملاقات کی. تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. جب بھی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کرنا ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر اس نجوے سے پہلے تم صدقہ دیا کرو، یعنی بیت المال میں فیس جمع کرایا کرو. ذالک خیر لکم واطہر. یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزگی کی بات بھی ہے. لیکن چونکہ یہ پھر عام جو اہم معاملات ہوتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں. صحابہ کرام سارے کے سارے امیر تو نہیں تھے، تو بڑے امپورٹنٹ بڑے تھے. ایک دفعہ کر کے وارننگ، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر اہتمام کیا. لیکن منافقین جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. مال تو ان کو پیارا تھا، وہ پہلا دھیلا تو خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے. لہذا بت گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ حکم واپس لیا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم صدقہ دینے کے لیے یہ رقم نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. کیا تم اس سے ڈر گئے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنورسیشن کرنے سے پہلے صدقہ دو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا. بس اگر تم ایسا نہیں کرتے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، تمہیں معاف کرتا ہے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری خبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. بہت شکریہ.